آج ہم ایک عظیم فلسفی اور معلم شیخ سعدی شیرازی کی لازوال حکمت کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ ان کے اقوال اور کہانیاں صدیوں سے انسانیت کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ تو یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ وقار، دانائی اور حقیقی دولت کو سمجھنے کا ایک سفر ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ کے ایک بہت ہی زبردست قول سے، جو علم حاصل کرنے کی بنیاد کو واضح کرتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا، تو انہوں نے جواب دیا، جو چیزیں میں نہیں جانتا تھا ان کے بارے میں پوچھنے میں نے کبھی شرم محسوس نہیں کی۔ یہی عاجزی تو حقیقی علم کی کنجی ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ ہم آج کے اسباق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے وقار اور غلامی کے درمیان فرق، ایک ایسا سوال جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ چلے دیکھتے ہیں شیخ سعدی اسے دو بھائیوں کی ایک سادہ مگر گہری حکایت کے ذریعے کیسے واضح کرتے ہیں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ دو بھائی تھے، ایک سلطان کے دربار میں اعلیٰ عہدے پر تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، جبکہ دوسرا اپنی جسمانی محنت سے اپنی روزی کماتا تھا۔ اب ان دونوں کے بیچ جو بات چیت ہوئی، وہی اس کہانی کی اصل جان ہے۔ امیر بھائی نے اپنے غریب بھائی سے کہا، تم سلطان کی خدمت کیوں نہیں کرتے تاکہ اس مشقت سے بچ سکو؟ جس پر مزدور بھائی نے وہ تاریخی جواب دیا جو آج بھی خوددار انسانوں کا نعرہ ہے، تم محنت کیوں نہیں کرتے تاکہ غلامی کی ذلت سے بچ سکو؟ اور یہ بات اس قول میں کتنی خوبصورتی سے سمو دی گئی ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ خود انحصاری اور عزت نفس کی اہمیت دنیاوی آسائشوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اصل نقطہ آزادی اور وقار ہے، چاہے اس کی قیمت محنت ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، وقار کی طرح ہی ایک اور چیز ہے جس کی قدر ہم اکثر اسے کھونے کے بعد ہی جانتے ہیں، اور وہ ہے حفاظت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خیال اگلی حکایت میں کیسے سامنے آتا ہے، جو حفاظت کی حقیقی قدر کے بارے میں ہے۔ اس کہانی میں ایک بادشاہ اور ایک غلام ہے جو ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے ہیں۔ غلام کے لیے یہ پہلا سمندری سفر تھا، اور ظاہر ہے وہ بہت ڈراوا تھا۔ اس نے ایسا رونا اور کانپنا شروع کیا کہ بس کسی بھی طرح چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے خوف نے بادشاہ سمیت کشتی پر موجود ہر شخص کا سکون غارت کر دیا تھا۔ اب جب سب پریشان ہو گئے تو کشتی پر موجود ایک دانا شخص نے بادشاہ سے کہا کہ میں اسے چپ کروا سکتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ آخر کیسے؟ اس کا طریقہ روایتی نہیں تھا، اور اس نے سب کو حیران کر دیا۔ تو اس دانا شخص نے کیا کیا؟ اس نے حکم دیا، غلام کو سمندر میں پھینک دو۔ جب وہ ڈبکیاں کھانے لگا، تب اسے بالوں سے پکڑ کر واپس کشتی پر کھینچ لیا گیا، اور نتیجہ وہ بالکل خاموش ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ تو بھئی اس سب کا مطلب کیا تھا؟ اس دانا شخص نے وضاحت کی، ڈوبنے کی مصیبت چکھنے سے پہلے اسے کشتی کی سلامتی کی قدر معلوم نہ تھی۔ یہ ایک گہرا سبق ہے کہ ہم اکثر سکون اور عافیت کی قدر تب تک نہیں کرتے جب تک کہ ہم حقیقی خطرے کا سامنا نہ کر لیں۔ سوچنے کی بات ہے نا؟ اچھا، جس طرح حفاظت کی قدر حالات بدل دیتے ہیں، بالکل اسی طرح دولت کا معاملہ ہے۔ یہ ہمیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف لاتا ہے، دولت کی حقیقت، جسے سعدی دو مختلف حکایتوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک عرب ہے، تپتے صحرا میں بھٹک گیا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، اور اچانک اسے ریت میں ایک تھیلا ملتا ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، یہ سوچ کر کہ شاید اس میں کھانے کے لیے بھنے ہوئے دانے ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس نے تھیلا کھولا، اس کی ساری خوشی، ساری امید مایوسی میں بدل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں قیمتی موتی تھے۔ اس وقت اس کے لیے وہ موتی مٹی سے زیادہ کچھ نہیں تھے، کیونکہ صحرا کی پیاس اور بھوک موتیوں سے نہیں مٹ سکتی۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اصل دولت ہے کیا، اگر یہ ہیرے موتی بھی بیکار ہو سکتے ہیں؟ شیخ سعدی کے مطابق حقیقی دولت تو ایک بہتا ہوا چشمہ اور مستقل ملکیت ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جسے نہ تو چور چرا سکتا ہے اور نہ ہی وقت ختم کر سکتا ہے، اور یہ دولت ہے ایک ہنر۔ دیکھیں، ایک ہنرمند انسان اگر اس کا سب کچھ لٹ بھی جائے تو اسے فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ہنر ہی اس کی سب سے بڑی دولت ہے، جو اسے ہر جگہ عزت اور مقام دلائے گی۔ دوسری طرف ایک بے ہنر امیر، جیسے ہی پیسہ ختم وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ جس طرح حقیقی دولت اندرونی ہوتی ہے، اسی طرح حقیقی دانائی بھی اندر سے ہی آتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے ہماری گفتگو سے۔
تو اب بات کرتے ہیں گفتگو کے فن کی، یعنی یہ جاننے کی حکمت کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ شیخ سعدی کا یہ مشاہدہ کتنا گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کبھی اپنی نادانی کا اعتراف نہیں کیا سوائے اس شخص کے جو دوسرے کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دے۔ تو ایک عقل مند انسان کی نشانی کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ بات کا ایک شروع ہوتا ہے اور ایک اختتام۔ وہ جلد بازی نہیں کرتا بلکہ صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے۔ صبر اور سوچ بچار ہی دانائی کی کلید ہیں۔ چلیں آخر میں شیخ سعدی کے کچھ ایسے سنہری اصولوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو ان تمام اسباق کا نچوڑ ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دولت کے بارے میں سعدی کا نظریہ بڑا واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں جائیداد زندگی کے آرام کے لیے ہے، صرف جمع کرنے کے لیے نہیں۔ خوش نصیب وہ ہے جس نے اپنی دولت سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی دیا، اور بد نصیب وہ جو سب کچھ پیچھے چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر کردار کی بات آتی ہے۔ کہتے ہیں ہیرا کیچڑ میں گر کر بھی ہیرا رہتا ہے، اور مٹی وہ آسمان پر پہنچ کر بھی مٹی ہی رہتی ہے۔ اور یہ نکتہ تو بہت ہی اہم ہے کہ تعلیم کے بغیر قابلیت افسوسناک ہے، اور قابلیت کے بغیر تعلیم وقت کا ضیاع۔ دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اور آخر میں رشتوں کے بارے میں ان کی نصیحت بڑی کام کی ہے۔ وہ سکھاتے ہیں کہ اعتدال رکھو، اپنے دوست کو ہر راز مت بتاؤ، کیا پتہ کل وہ دشمن بن جائے، اور اپنے دشمن کو اتنی تکلیف بھی نہ دو کہ کل اگر وہ دوست بن جائے تو شرمندگی ہو۔ تو شیخ سعدی کی حکمت کا یہ سفر ہمیں زندگی کے بنیادی اصولوں پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان کی دانائی کے یہ موتی آج بھی اتنے ہی روشن ہیں۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ ان میں سے کون سا موتی ہماری اپنی زندگی کو روشن کرے گا۔